السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 421واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہم لوگ بی جے پی کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی برائیاں کرنے لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی برائیوں میں لگے ہیں جو گائے کو مدعا بنا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے مذبح خانوں کو مدعا بنا رہے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں، ہمارے اپنے اندر بھی کچھ خرابیاں ایسی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے 800 سالہ حکومت کو چھین لیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسپین کی حکومتیں چلی گئی، اور آج اسی بیماری کا شکار عرب کے وہ مسلمان بھی ہے جہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر جو تعیش پرستی اور وہ بیماری آ گئی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ ناچ گانا اور رنڈیوں کو گھروں میں بلا کر نچانا، یا پھر کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں ان کو بلا کر نچانا اور ان کے ساتھ میں خود ناچنا اور گانا۔ یہ رنڈیوں کا جو کلچر ہے، یہ رنڈیاں ہی وہ ہے جو مسلمانوں کی حکومتوں کو کھا گئی، جو مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو کھا گئی، جو مسلمانوں کے کاروبار کھا گئی، لیکن پھر بھی مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو ناچ گانے سے اور ان رنڈیوں سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت ہے۔ یہ مسلمان جن کے پاس میں قرآن پاک کا کلچر، یہ مسلمان جن کے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کا کلچر، یہ مسلمان جن کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، اس کے باوجود یہ مسلمان اتنے نیچ، اتنے ذلیل، اتنے گر چکے ہیں اپنی سطح سے بھی نیچے، کہ یہ مسلمان ان تمام کلچروں کو اپنے پسے پشت ڈال کر ناچ گانے کے کلچر، رنڈیوں کے کلچر کو اختیار کر چکے ہیں۔ یہ مسلمان تاریخ سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں کہ ارے بے وقوفو، یہی ناچ گانا، یہی ڈی جے، یہی رنڈیوں کا کلچر تھا جس نے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے سیندھ لگائی، دیمک کی طرح سے مسلمانوں کو کھانا شروع کیا، چاٹنا شروع کیا، اور مسلمانوں کی سلطنت، حکومت، تاریخی دبدبے کو پوری طرح سے اس نے ختم کر دیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب تک ظہیر الدین محمد بابر کے جیسے تہجد گزار بادشاہ حکمراں تھے، جب تک ہمایوں کے جیسے تہجد گزار بادشاہ حکمراں تھے، جب تک جہانگیر اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے متقی اور پرہیزگار بادشاہ حکمراں تھے، پورے ہندوستان میں افغانستان سے لے کے برما تک اور کشمیر سے لے کر تو سری لنکا تک مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ لیکن جیسے ہی عیاشی مسلمانوں میں آئی، انگریزوں نے آ کے سب سے پہلے رنڈیوں کا، ناچ گانے کا کلچر مسلمانوں میں عام کرنا شروع کیا، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں سمٹتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عالم جب ہندوستان کا حکمراں تھا، اس وقت میں وہ حکومت سمٹ کے پالم سے لے کے تو لال قلعے تک باقی رہ گئی۔ شعر بنایا کسی نے کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، یعنی پالم سے دلی تک وہ حکومت سمٹ گئی، جس کا دبدبہ کسی زمانے میں افغانستان سے برما اور کشمیر سے سری لنکا تک ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ رنڈیوں کا کلچر آ گیا مسلمانوں میں۔ نوابوں کی نوابیت کیوں گئی؟ ایسے ایسے عیاش نواب تھے جن کو رنڈیوں سے اتنی چاہت اور محبت تھی کہ 100 اور 200 عورتیں ان کی خدمت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ یہی مسلمان آج اسی عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کے نام پہ گولیاں بنتی ہے، ان نوابوں کے نام پر، ان نوابوں کے نام پہ میڈیسن بک رہا ہے طاقت بڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ رنڈیوں والے کلچر نے مسلمانوں کو تباہ کیا، مسلمانوں کو برباد کیا،
اور مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی مسلمان اسی کلچر پہ چل رہے ہیں، تاریخ سے آنکھیں کھلی نہیں مسلمانوں کی۔ پھر آج مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، یہ مسلمان اپنے شادیوں میں رنڈیوں کو نچا رہے ہیں، برتھ ڈے پارٹیوں میں رنڈیوں کو نچا رہے ہیں، گاؤں میں کوئی فنکشن کوئی پروگرام، کسی مسلمان کو کہیں کا پرمکھ اگر وہ بن گیا ہے، گاؤں کا سرپنچ اگر وہاں پہ بن گیا ہے، اب اس مسلمان نے اپنے اسلام کو، اپنے تہذیب کو، اپنے قرآن حدیث کو پسے پشت ڈال دیا اور وہ بھی رنڈیوں کے پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ کوئی کہیں کا MLA بن گیا۔ اللہ رحم کرے ایسی مسلمان قوم پر۔ ارے تم مسلمان ہے یا نہیں، پہلے اس کی بھی تحقیقات کر لو، اس لیے کہ مسلمان ہوتا تو یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس ایک ویڈیو آیا آج سے 8 دن پہلے، جس کے اندر ایک رنڈی ناچ رہی ہے ہری ساڑی پہن کر، اور داڑھی والے، ٹوپی والے اور سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ نوٹیں لٹا رہے ہیں۔ وہ مسلمان، مسجد میں اعلان ہو گیا تو یہ مسلمان کے جیب سے 10 روپیہ ایسے کنارتے کنارتے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے گردن پہ ایسا پیر دیا ہوا ہے کسی نے، ایسے مشکل سے 10 روپیہ مسجد کے اندر ڈالتا ہے، یا بعض لوگ تو 10 روپیہ بھی نہیں ڈالتے ہیں، کھوٹے پیسے مسجدوں کے چندے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مسلمان مسجدوں کے اندر خرچ کرنے تیار نہیں، غریبوں یتیموں پہ تیار نہیں، اپنے ماں باپ پہ تیار نہیں۔ اس کی بوڑھی ماں دواؤں کے لیے محتاج ہے، اس کی بوڑھی ماں کھانے کے لیے محتاج ہے، اور وہی رنڈی کے اوپر یہ مسلمان 2-2 ہزار اور 500 کی نوٹیں ایسے نچھاور کر رہا ہے۔ شروع میں جب مجھے وہ ویڈیو ملا، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ غیروں کی سازش ہوں گی، کہ بھائی غیر لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو داڑھیاں ٹوپیاں پہنا کر اس طریقے کا ویڈیو بنایا ہوگا تاکہ بتانے کے لیے، مگر نہیں۔ میں نے تحقیقات کیا، اللہ کا یہ کروڑہ درجے احسان ہے کہ آج اصلاح معاشرہ کے ممبر ہر علاقے کے اندر موجود ہے۔ دلی میں جس محلے، جس علاقے میں یہ ڈانس کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اسی بستی میں میرے اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر، انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب یہ میرے اپنے بستی کا پروگرام ہے، جو نوٹ لٹانے والے لوگ ہیں ان کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں، پروگرام کہاں ہوا یہ سب مجھے معلوم ہے۔ جب میں نے اچھی طرح سے تحقیقات کی، اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میں وہ علاقے، محلے، بستی، گلی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے، خالی میں نے آپ کو شہر کا نام بتا دیا۔ یہ ہے مسلمان۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم کے اوپر۔ آج اتنے برے حالات ہونے کے باوجود، جہاں ایک طرف مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، پہلو خان کے جیسے، اخلاق احمد صاحب کے جیسے، اور دوسرے مسلمانوں پہ حملے کر کے ان کو شہید کرایا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ایسے حالات آئے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ رنڈیوں کا ناچ دیکھنے، رنڈیوں کے ساتھ ناچنے، عیاشی کرنے، اور جو لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں سر پہ ٹوپی اور داڑھی رکھ کے اگر اس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے میں اب کسی بھی قسم کی تاخیر باقی نہیں رہی ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں اسی لیے بیان میں بولتا ہوں، میری باتیں بہت چبھتی ہے لوگوں کو، کہ میں جو بولتا ہوں کہ یہ جبے، یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں آج کل لوگوں نے یہ جالے کے جیسا استعمال کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، ٹریپ کے طور پر لوگوں کو کیسے گھیرنے کا، لوگوں کو کس طریقے سے اپنے پٹی میں پڑانے کا، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن حدیث سے، سنت سے، اللہ کے نبی کی سنت زندہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ایسے لوگ کہ انہوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی پہن لی، اس نے جبہ بھی ڈال دیا، لیکن ایمان اور دین اس کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترا۔ اندر وہی کفر بھرا ہوا ہے، اندر وہی گنپتی بھرا ہوا ہے، اندر وہی اس کے جو ہے پورے بھگوان دیوتا بھرے ہوئے ہیں، اندر وہی بت اس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے، اس لیے باہر وہی نکل رہا ہے، اور ان کے جیسی حرکتیں صادر ہو کے ناچ گانا دھینگانا، اور وہ رنڈی جو ناچنے والی ہے اس کے اوپر ایسے پیسے اڑا رہے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اس نے تحقیق کرنا چاہیے۔ یہ کسی یا تو کافر کی اولاد ہے، مشرک کی اولاد ہے، کسی دلت کی اولاد ہے، یہ خود اس نے تحقیقات کرنا چاہیے۔ مسلمان اس طریقے کا عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ، کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما کے جا چکے ہیں، کوئی آدمی رنڈی کے ساتھ میں جب زنا کرتا ہے اور زنا کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان پرندے کی شکل میں اس سے جدا ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ اب ہاں، مسلمانوں کے کپڑے اس نے پہنے ہیں، جبہ داڑھی ٹوپی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ناچنے والا یا تو مشرک ہے، یا تو کافر ہے، یا کسی اور ذات سماج کا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ ایمان پرندے کے جیسا اس کے دل سے اڑ چکا ہے۔ چوری کرنے والا اسی طریقے سے، کسی کا قتل کرنے والا اسی طریقے سے، کوئی بھی اس طرح کا جو بڑا گناہ جو قرآن سے صادر ہے نص قطعی سے، اس کے بارے میں فرمایا وہ کرنے سے پہلے ایمان پرندے کی شکل میں اس کے دل سے اڑ جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ارے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ ایک طرف سے تم کو جوتے مارے جا رہے ہیں مودی اور یوگی کی طرف سے، ایک طرف سے بی جے پی کی طرف سے ایسے حالات آئے، ایک طرف سے بی جے پی کے جو کارندے ہیں، آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں، ہندو واہنی کے جو لوگ ہیں، وہ ہاتھوں میں لٹ اور لکڑیاں لے کر موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں میں تمہارے گلی محلوں کے اندر جشن مناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، تمہارے پہ روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے۔ اس کے باوجود اگر تمہاری ایسی ذلیل اور نیچ حرکتیں ہیں، تم متحد ہونے کی بجائے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی بجائے، مسجدوں سے تعلق جوڑنے کی بجائے، رنڈیوں کو نچا کر ان کے اوپر ایسے پیسے لٹا رہے ہو، وہ قوم جس قوم میں سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ محتاج، کھانے کو محتاج، اناج کو محتاج، کپڑوں کو محتاج، دوا گولی کو محتاج، ایسی قوم کے فرد، میں نے ایک رپورٹ پڑھا، ہندوستان کے اندر ہر بھیک مانگنے والے 4 لوگوں میں سے ایک مسلمان ہیں، یعنی ہر چوتھا بھیکاری مسلمان ہیں۔ جس قوم میں اتنے بھیکاری ہے، ایسی قوم کے لوگ اگر رنڈیوں کے اوپر ایسے 2-2 ہزار 500 کے نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ایسی قوم پر قوم لوط کے جیسا عذاب آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے، ایسی قوم کے اوپر اے اللہ حضرت ہود علیہ السلام کے جیسا عذاب آنے سے پہلے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ عذاب والوں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔ جس قوم کے اندر ایسی برائیاں عام ہو چکی ہے اور سمجھنے کو جو قوم تیار نہیں، اتنے سارے حالات کے باوجود، اللہ ہی بس اس قوم کا محافظ ہے۔ اللہ سے یہی دعا کروں گا، اے اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرما، اور ہمارے علماء ائمہ سے درخواست کروں گا آج کے جمعہ میں خاص طور پہ مسلمانوں کو بیدار کرو، ناچ گانے اور رنڈیوں کے کلچر سے تھوڑا سا آگاہ کرا کے بتاؤ کہ یہ کلچر کس کا کلچر ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اسی کلچر کی وجہ سے مسلمان برباد ہوتے آ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے برباد ہوں گے اگر ابھی ہوش میں نہیں آئے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھداری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔